آخری سوال ہے جس کا جواب تھوڑا سا تفصیلی ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ جواب دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ عالم کون ہے، عالم اور غیر عالم کے درمیان کیسے فرق کیا جائے؟ عالم در حقیقت کہا جاتا ہے قرآن و سنت کو منہج سلف پر سمجھنے والا، متشابہ اور محکم دلائل کے اندر فرق کرنے والا، ان کی تفاصیل کو جاننے والا۔ عالم اصل میں کہا جاتا ہے جس کو دوسرے علماء اس بات کی تصدیق کر دیں کہ یہ اس قابل ہے کہ اس سے علم لیا جا سکے۔ عالم کی چند صفتیں ہیں جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر دوں۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ دین جو ہے یہ امانت ہے، لہذا جس سے حاصل کرتے ہو اس کے بارے میں غور و تدبر کر لو۔ تو عالم جو ہے وہ عالم ربانی اور عالم حقیقی ہوگا تبھی اس سے علم لیا جا سکتا ہے، اور اگر اس کے یہاں وہ صفتیں موجود نہیں ہیں جو یہاں ذکر کی جا رہی ہیں تو وہ عالم نہیں ہے۔ بنیادی طور سے امن اور سلامتی اور خوف اور ڈر کے حالات میں امت اسلامیہ کا ساتھ دینے والا اور امت کی صحیح رہنمائی کرنے والا، یہ عالم کی پہلی صفت ہے۔ بہت ساری صفتیں ہو سکتی ہیں، میں اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، ان کے پاس چاہے امن کے حالات ہوں یا خوف کے، ہر صورت میں دین کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری وہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور سے علماء کی ایک صفت ہے۔ علماء کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اسوہ اور قدوہ ہونا چاہیے، نمونہ ہونا چاہیے ہر چیز میں، عمل میں، دین کی پیروی میں اس کو قدوہ اور نمونہ ہونا چاہیے، امت کے لیے رحیم و شفیق ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا اور خشیت اختیار کرنے والا اور تقوی اختیار کرنے والا ہو، اور ایسے ہی تکلیفوں پر صبر کرنے والا ہو۔ یہ ایک بہت بنیادی صفت ہے، خاص کر کے موجودہ فتنوں کے دور میں، کہ خصوصیت کے ساتھ تکلیفیں جو آتی ہیں ان پر صبر کرنے والا ہو۔ عالم کی ایک صفت یہ ہے کہ حکمت و دانائی، مواعظ حسنہ اور جدال باللتی ہی احسن کی حقیقی تعبیر سے واقف ہو۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اللہ رب العالمین کے راستے کی جانب مواعظ حسنہ، اسی طریقے سے حکمت اور جدال باللتی ہی احسن کے ذریعے سے پکارو۔ عالم کی ایک صفت تعلیم و تزکیہ ہے، وہ علماء سے تعلیم حاصل کرتا ہے اور علماء اس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ لہذا علماء نے جن علماء کا قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیاد پر تزکیہ کر رکھا ہے وہ علماء حقیقی عالم ہیں۔ اسی طریقے سے فتویٰ اور احکامات کو ذکر کرنے میں ذمہ داری کو نبھانے والا ہو، ایسا نہ ہو کوئی کچھ بھی پوچھے اور کچھ بھی جواب دے دے، تساہل کا شکار ہو جائے، بلکہ پوری ذمہ داری اور پوری امانت داری کے ساتھ دینی احکامات کو اور دین کے مسائل کو حل کرنے والا ہو اور نبھانے والا ہو۔ اس سلسلے میں وہ اہل علم سے مشورہ کرے، بنیادی مصادر و مراجع کی کتابوں پر اس کی نظر ہو، اور بڑے علماء، ہر عالم سے بڑا کوئی عالم ہوتا ہے، اس سے جڑ کر کے مسائل کا حل تلاش کرنے اور فتویٰ جاری کرنے کا مشورہ لیتا رہے، اور فہم صحابہ سے بالخصوص واقف ہو مکمل طریقے سے۔ اسی طریقے سے مخالفین جو ہیں دین کے، ان کو کچلنے کا ہنر رکھتا ہو، یعنی ردود کے باب میں بہت جری ہو، جو جتنا جری ہوگا دلائل کی روشنی میں وہ اتنا بڑا عالم مانا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ لوگ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ عالم کی ایک صفت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ آپ کو پہنچایا گیا ہے اس کی دعوت و تبلیغ کر دیجئے،
اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے. اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو سن لیجئے، گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو یہ پہنچانے والی چیزوں میں جہاں فضائل ہیں وہیں منکرات بھی ہیں، جہاں امر بالمعروف ہے وہیں نہی عن المنکر بھی ہے. لہذا اس صفت سے بھی اس کو متصف ہونا چاہیے، قرآن و سنت کا متبع ہو اور اس پر کسی کی رائے یا اپنی رائے، نجی رائے یا اپنے عقل کو ترجیح نہ دے. ایسے ہی ان چیزوں پر یعنی دین کے مسائل پر سیاست کو غالب نہ آنے دے، دینی مسائل پر دنیاوی ماحول کو غالب نہ آنے دے، بلکہ مکمل طریقے سے بلا کسی کے ڈر کے وہ سیاست کی فکر نہ کرے، دنیاوی ماحول کی فکر نہ کرے، بلکہ پوری جرأت کے ساتھ دین کے مسائل کو اور قرآن و سنت اور فہم صحابہ کے مسائل کو واضح کرتا چلے. قرآن و سنت کو فہم سلف صالحین کے مطابق سمجھنے والا ہو اور اسی پر مقید ہو کر کے زندگی گزارے، اپنے فہم پر نہیں، اپنے امام کے اور اپنے مفتی کے فہم پر نہیں، بلکہ صحابہ کرام کے فہم پر اطاعت کرنے والا ہو اور معصیات سے اور برائیوں سے بچنے والا ہو، بدعات اور ضلالت اور گمراہی کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا ہو، جہالت کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا ہو، متشابہ اور محکم دلائل کے درمیان فرق کرنے والا ہو، اور کتاب و سنت کے علم کو شہادہ اور تزکیہ اور اجازہ کے ذریعے جوڑ کر کے چلے. یعنی ایسا نہ ہو کہ خود ساختہ عالم ہے، اپنی دکان سجا کر کے بیٹھا ہے اور دوسرے بڑے علماء سے رابطہ نہیں ہے، بلکہ بڑے علماء سے رابطہ رکھے، ان کا تزکیہ حاصل کرے، مدارس اسلامیہ میں پڑھے تو نصاب کا حق ادا کر کے وہاں کے شہادہ کا حق ادا کرے تاکہ اس کے ذریعے حقیقی عالم بن سکے. تو شہادہ، اجازہ اور علماء سے جڑنے کا ہنر اس کے اندر موجود ہو، اس کے ساتھ مقید ہو کر کے زندگی گزارے، تواضع ہو، انکساری ہو، فخر اور گھمنڈ کرنے والا نہ ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو. اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.